ہماری بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جمعے کو مساجد، جامع مساجد بھر جاتی ہیں، شہروں میں اذان ہوتی ہے تو تھوڑی دیر تاخیر سے جائیں تو آپ کو جوتوں میں جگہ ملتی ہے، بڑی بڑی مسجدیں بھر جاتی ہیں نمازیوں سے۔ سارے دکاندار سال میں 3 4 4 عمرے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، تبلیغیں کر رہے ہیں، واعظ ہو رہا ہے، مضمون لکھے جا رہے ہیں، تسبیحات میں ہر وقت پڑھ رہے ہیں، لیکن جب معاملہ کرو تو گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ جو ہر سال 4 عمرے کرتا ہے اس دکاندار کے پاس بھی جاؤ تو جیب کاٹ لیتا ہے۔ یعنی جب وہ معاملہ کرتا ہے وہاں بات نہیں بنتی۔ نمازی ملتے ہیں، سچ بولنے والا کوئی نہیں ملتا۔ حاجی ملتے ہیں، پورا تولنے والا کوئی نہیں ملتا۔ کیوں؟ صرف کلمہ پڑھنے پر بات ختم نہیں ہوئی، آگے ایک نور چاہیے جو زندگی کو راستہ دے۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، پھر اسے ہم نور عطا کر دیتے ہیں جس نور کے ساتھ وہ لوگوں میں گزر بسر کرتا ہے۔ اس کے پاس ایک نور ہوتا ہے، جھوٹ بولنے لگتا ہے تو اس نور میں کمی آتی ہے، رک جاتا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولتا ہے تو اس نور میں اضافہ ہوتا ہے۔ کم تولنے لگتا ہے تو دل کا نور بجھنے لگ جاتا ہے، کہتے نہیں کم نہیں تولوں گا، پورا تولتا ہے۔ جیسے کسی کے پاس روشنی ہو تو وہ قدم رکھنے لگے تو آگے کھڑا ہو یا کوئی موذی جانور ہو تو روشنی نہ دیکھ لیتے ہیں، وہ کہتے نہیں ادھر نہیں جانا، صاف جگہ پہ پاؤں رکھو، کہ نہیں؟ ہمارا آج کا جو جسے انگریزی میں مسنگ لنک کہتے ہیں، یعنی ٹوٹا ہوا رابطہ جو ہمارا ہم سے کھو چکا، وہ یہ نور ہے۔ ابھی الحمدللہ کلمہ باقی ہے، لیکن یہ جو نور ہے یہ کھو چکا ہے۔ یہ ہمیں بیت اللہ سے بھی نہیں ملتا، روضہ اطہر پہ جا کے آ جاتے ہیں، نہیں ملتا، یہ ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا، پھر کہاں سے ملے گا؟ دیکھو، ہر مرض کی ایک آخری دوا ہوتی ہے، وہ اسے کہتے ہیں لائف سیونگ ڈرگ، زندگی بچانے والی دعا، بڑی مہنگی ہوتی ہے۔ آخر میں ڈاکٹر یہ دیتے ہیں کہ اب یہ دے دو، اگر اس سے بھی مرض نہ ٹھیک نہ ہو تو کہتے ہیں اس بابے کو گھر لے جاؤ، اسپتال میں اس کا کوئی علاج نہیں، آخری علاج ہو چکا، اب اپنا مریض گھر لے جاؤ۔ بیت اللہ شریف کی حاضری اور روضہ اطہر کی حاضری، آپ عمرہ کریں تو عمرہ بھی چھوٹا حج ہے، عمرہ نفل حج ہے، اور حج فرض حج ہے، جس پہ فرض ہے وہ حج کرتا ہے، جس پہ فرض نہیں وہ نہیں کرتا، لیکن عمرہ بھی حج ہے۔ حج آخری دوا ہے گناہ سے بچنے کی۔ جو حرم کعبہ سے بھی ہو آتا ہے، زمزم بھی پی آتا ہے اور روضہ اطہر پہ صلاۃ و سلام پڑھ کے بھی آ جاتا ہے، اس میں تبدیلی کوئی نہیں آتی، تو اس کا مطلب ہے کہ اسے اب مرنے دو، اب اس کے بچنے کی امید نہیں ہے، آخری دوائی لے چکا۔ آپ اندازہ کریں پاکستان میں کتنے حاجی، کتنے عمرے والے ہیں جن کی اصلاح ہوئی ہے۔ کیسا مرض ہے کہ اتنی بڑی دوا سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ تمام اہل سنت والجماعت کا اس بات پہ اجماع ہے، کسی کو اختلاف نہیں کہ روضہ اطہر میں محمد الرسول اللہ اسی طرح زندہ حیات ہیں جس طرح دنیاوی زندگی میں زندہ اور حیات تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا جو ادب آپ کی دنیاوی زندگی میں تھا، وصال مبارک کے بعد روضہ اطہر کا وہی ادب۔ اس پہ بھی سب حیات کی کیفیت پہ اختلاف ہے علماء میں، وہ علمی بحث ہیں، عام آدمی کے پلے نہیں پڑتی کہ حیات کیسی ہے، لیکن حیات کے ہونے پہ اہل سنت میں کوئی اختلاف نہیں۔ وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، کوئی ہوں، اہل سنت کے جتنے مسالک ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ مسلک تو وہ ہوتا ہے نا جو سب کی کتابوں میں موجود ہے، ہر بندے کے منہ سے تو پتہ نہیں کیا بات نکلتی ہے، اصل تو مذہب کی ضامن تو اس مذہب کی کتب ہوتی ہے۔
اس بات پہ بھی سب متفق ہیں کہ جب روضہ اطہر جالی مبارک کے سامنے صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے تو حضور بنفس نفیس سماعت بھی فرماتے ہیں، جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ اختلاف ہے۔ بریلوی حضرات کہتے ہیں ہم یہاں سے بھی پڑھتے ہیں تو حضور خود سنتے ہیں، علماء دیوبند کہتے ہیں اللہ نے ایسے ملائکہ مقرر کر دیے جہاں جو درود شریف پڑھتا ہے وہ تحفے کی طرح سجا کر خدمت عالی میں پیش کرتے ہیں، اور اس کا نام اور اس کے باپ کا نام بھی عرض کرتے ہیں کہ رسول فلاں فلاں کے بیٹے نے یہ درود کا تحفہ بھیجا۔ تو مطلب اس بات پہ تو دونوں متفق ہیں نا کہ درود خدمت عالی میں پہنچتا ہے۔ تو پھر کیا بات ہے کہ ایک بندہ در اقدس پہ بھی پہنچے، صلاۃ و سلام بھی پڑھے اور وہ بدلے نہیں، اس کی اصلاح نہ ہو، تو پھر کہاں بدلے گا؟ ہے کوئی اس کے بعد دواخانہ کو ہے اتنا بڑا ڈاکٹر؟ تو پھر یہ کیا نور ہے؟ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، میں کیا نور ہے جس میں لوگوں کے درمیان وہ رہتا بستا ہے؟ اسی معاشرے میں رہتا ہے، سود نہیں کھاتا، اسی معاشرے میں رہتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اسی معاشرے میں رہتا ہے، کسی سے ظلم نہیں کرتا، اسی معاشرے میں رہتا ہے، کسی کا حق نہیں مارتا۔ وہ نور کیا ہے؟ یہ نور ہوتا ہے نبی کے سینے کا اور دل کا، اسے کہتے ہیں برکات نبوت۔ سارا دین کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ تعلیمات محمد الرسول اللہ۔ ہم نے کوئی وحی دیکھی؟ ہمارے باپ دادا نے دیکھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی دوسرے نے سنی؟ نہیں، حضور نے بتایا یہ وحی الہی ہے۔ حدیث تمام صحابہ نے سنی، نقل کی، یہ حضور کا ارشاد ہے، حدیث پاک ہے۔ سارا دین حلال حرام، اوامر نواہی، عقیدہ، عمل، یہ سارا کیا ہے؟ تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کے بڑے بڑے لیڈر ہوتے ہیں، قوموں میں انقلاب بپا کر دیتے ہیں۔ ہٹلر نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، بہت بڑا لیڈر تھا۔ ماؤ زیتونگ نے چین میں بہت بڑا انقلاب پیدا کیا۔ انقلاب فرانس کے لیڈر بڑے عظیم لیڈر تھے، بہت بڑا انقلاب لائے۔ اسپین میں اسی طرح، کہاں کہاں کے گنیں گے آپ؟ افریقہ میں کتنے لوگ ہوئے۔ لیکن ایک بات بڑی عجیب ہے، آج جرمنی میں ہٹلر کا نام لوگ دھکے مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں کہ اس نے ہمیں تباہ کر دیا۔ چین میں ماؤ زیتونگ کو گالیاں پڑتی، اس لیے کہ یہ لیڈر وہ ہوتے ہیں جو جذبات کو ابھارتے ہیں، لوگ جذبے میں آ کر ان کے پیچھے چلتے ہیں، جب منزل پہ پہنچتے ہیں تو بات جذبات کی ہوتی ہے، جذبات ختم ہو جاتے ہیں، کسی کو کچھ ملتا نہیں سوائے بربادی کے، کچھ ہاتھ نہیں آتا، پھر لوگ انہی کو گالیاں دیتے۔ اللہ کا نبی اور رسول بھی لیڈر ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، لیکن یہ عجیب لیڈر ہوتا ہے۔ یہ جب کہتا ہے اللہ ایک ہے تو اس دنیا میں اس آنکھ سے بندہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن دیکھنے سے زیادہ یقین اس کے دل میں آ جاتا ہے۔ اس کا دل کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں اللہ ایک۔ اللہ کا نبی کہتا ہے یہ حرام ہے، سود حرام ہے، بغیر ذبح کیے ہوئے جو جانور مر گئے یہ حرام ہے۔ نبی کے ماننے والے کے سامنے جب وہ چیز آتی ہے وہ کہتا ہے یہ حرام ہے، یہ میں نہیں۔ کیوں؟ نبی جو بتاتا ہے اس کے ساتھ برکات نبوت بھی ہوتی ہیں، وہ کیفیات دل میں آ جاتی ہیں، اور جس طرح علم ظاہر حاصل کرنا پڑتا ہے اسی طرح وہ برکات بھی حاصل کرنا پڑتی ہیں۔ اب کوئی مسئلہ نہ پوچھے، وضو کا طریقہ نہ سیکھے، نماز یاد نہ کرے، کیسے پڑھے گا؟ وضو کا طریقہ سیکھے گا، سورہ فاتحہ یاد کرے گا، کم از کم کل شریف یاد کرے گا، تشہد درود شریف یاد کرے گا، تب پڑھے گا۔ طریقہ سیکھے گا، قیام، رکوع، سجود۔ اور نماز میں جو لذت آتی ہے، جو حضوری ہے، وہ بغیر سیکھے آ جائے گی۔ ہے نا عجیب بات؟
کہ ظاہری عمل جو ہے وہ ہم محتاج ہیں سیکھنے کے، اس کے اندر جو خزانہ ہے وہ بغیر سیکھے آ جائے گا۔ یہ ہماری امت کی آج کی مصیبت یہ ہے کہ ہم وہ ظاہری آوازیں الفاظ سیکھ لیتے ہیں، وہ جو درمیان جسے اللہ کہتے ہیں نا بجعلنا لہ نورا، میں اس کے لیے ایک نور بنا دیتا ہوں، یمشی بہ فی الناس، لوگوں میں اس نور کے ساتھ گزارا کرتا ہے، جیسے اندھوں میں آنکھوں والا ہوتا ہے وہ اس طرح زندگی گزارتا ہے۔ وہ نور برکات نبوت ہے، جس نے ایک نگاہ میں صحابہ کو صحابی بنا دیا۔ صحابی کو نمازیں پڑھنے، زیادہ نفل پڑھنے سے، زیادہ روزے رکھنے سے، زیادہ جہاد کرنے سے نہیں بنے۔ نماز فرض نہ ہوئی تھی تو ایسے اللہ کے بندے، اللہ کے مقبول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے جو 13 برس میں مکہ مکرمہ میں معراج پہ نماز تو فرض ہوئی، تو معراج سے پہلے جن کا وصال ہو گیا وہ صحابی نہیں تھے۔ نماز فرض ہی نہیں تھی وہ صحابی تھے، روزہ فرض ہی نہیں تھا وہ صحابی تھے، شراب حرام نہیں ہوئی وہ صحابی تھے، سود حرام نہیں ہوا وہ صحابی تھے۔ ایک نگاہ نے انہیں اس پار پہنچائی۔ برکات جو قلب اطہر میں تھی وہ ان کے قلوب میں پہنچی، وہ سارے کام ہو گئے۔ پھر جو انہوں نے نمازیں پڑھی وہ اس پر مزید ہے، پھر جب وہ بدر و احد میں گئے وہ اس پر مزید ہے، پھر جب انہوں نے ہجرتیں کی وہ اس پر مزید ہے۔ صحابہ کی خدمت میں جو حاضر ہوا وہ تابعی ہو گیا، ایک نگاہ میں تابعی ہو گیا۔ تابعین کی خدمت میں جو پہنچا وہ تبع تابعی ہو گیا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر میرے کے بعد والوں کا، پھر اس کے بعد والوں کا، صحابہ کا، تابعین کا۔ تابعین کی خدمت میں جو پہنچا تبع تابعی ہو گیا، ان کا زمانہ بھی بہترین ہے، لیکن تبع تابعین کے بعد پھر یہ چیز حاصل کرنا پڑی۔ جس طرح ہم بڑے زمیندار، بڑے دولت مند، بڑے کارخانہ دار، امیر کے گھر پیدا ہوں یا غریب کے، جب ہوش سنبھالتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، تو پھر اپنی روزی کمانے کے لیے جت جاتے ہیں کہ مجھے بھی باپ کا کمایا ہوا بہت ہے لیکن مجھے بھی کمانا ہے۔ دنیا میں تو ہمیں یہ پتہ ہے دین میں کوئی نہیں کرتا۔ باپ مسلمان تھا، دادا بڑا نیک تھا، میرے پردادا بڑے بزرگ تھے، تم کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ یار دنیا کمانی پڑتی ہے، دین کمانا نہیں پڑتا، آخرت کمانا نہیں پڑتی۔ آخرت کے لیے ہم کہتے ہیں خیر ہے بس نمازیں 5 پڑھ لی، گزارا ہو گیا، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کون مشقت کرے؟ بھائی نماز کے لیے بھی خلوص ضروری ہے، خلوص دل کی کیفیت ہے، اور دل میں کیفیات نہیں ہوں گی تو نماز ایکسرسائز تو ورزش تو بہت اچھی ہے،